بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے آپ نے جو سبق پڑھا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو جانا اور پہچانا کہ میرا رب کون ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا سبق ہے وہ ہے دعوت ابراہیم۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو جان لیا، پہچان لیا کہ میرا رب کون ہے، میرا رب اللہ ہے، تو اب اس کی تشریح، اس کو پھیلانا، یہ ان کے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ اس کی دعوت لے کر کے نکلے اپنی قوم کے پاس، اپنے گاؤں والوں کے پاس، اپنے دوست کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس، اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ تو انہوں نے اس میں مکالمے کی جو انداز ہے وہ اپنایا۔ ان سے کہا کہ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ بتاؤ تم بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ وہ تو کھاتے بھی نہیں، پیتے بھی نہیں، چلتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے، پھر تم اس کو کیوں پوچھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی، یہ ساری بات تو تمہاری صحیح ہے کہ بت کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں اور کسی چیز کی بھی طاقت نہیں رکھتے، لیکن ایک چیز ہے جو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اور ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا ہے، لہٰذا وہ چیز ہم کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے آباء و اجداد غلط راستے میں ہوں یا وہ غلط کر رہے ہوں تو کیا تم بھی غلط کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہے زمانہ در زمانہ یہ جو ہے اس غلطی پر ہوں اور وہ یہ کام انجام دے رہے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان معاشی، تجارتی اور دیگر کاموں میں تو اپنے آباء و اجداد کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ ہمیں کس کام میں کتنا بینیفٹ ہو رہا ہے، کون سے سسٹم اپنائیں گے تو زیادہ ہمیں بینیفٹ ہوگا، اور کس کام کے کرنے سے ہمارے کسٹمر زیادہ بڑھیں گے، وہ اس کو اپناتا ہے۔ اور اس راستے کو بتانے والا چاہے کوئی بھی ہو، اس کو جو ہے اپنے آنکھوں بیٹھاتا ہے اور سراہتا ہے اور اس کو اپنا ہیرو مانتا ہے۔ لیکن جب دین کی جو بات آتی ہے تو اس میں انسان کہتا ہے نہیں، اس میں ہم کمپرمائز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے پایا ہے، ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے تھے اس لیے ہم کرتے ہیں۔ وہ اس میں عقل نہیں لگاتے ہیں، وہ بالکل اس کو اوندھے منہ جو ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے اس پر ریسرچ، اس پر تحقیق ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے آباء و اجداد نے وہ چیز کی ہو اور وہ غلط ہو، تو لہٰذا اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ تو دعوت ابراہیم، دعا یدعو دعوتاً کے معنی بلانا، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ وَدَعَا إِبْرَاهِيمُ قَوْمَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنَعَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ۔ منع یمنع، منعن کے معنی روکنا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے
اپنی قوم کو اللہ کی جانب بلایا اور انہیں بتوں کی عبادت سے منع کیا. قال ابراہیم لقومہ ما تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، ان لوگوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں جب تم ان کو بلاتے ہو؟ استدعون، جب تم ان کو بلاتے ہو کیا وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وجد يجد وجدا ووجدانا، پانا. ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے، یعنی یہ پرمپرا ہے جو چلا ہوا آ رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں اس کو. قال ابراہیم فأنا لا اعبد هذه الاصنام، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا. بل انا عدو لهذه الاصنام، عدو کی جمع اعداء، دشمن، بلکہ میں ان بتوں کا دشمن ہوں. انا اعبد رب العالمین، میں ایسی ذات کی عبادت کرتا ہوں جو تمام جہان کا پالنہار ہے. رب العالمین، دونوں جہان کا پالنہار، عالم ایک دنیا اور عالمین پورے جہان کا. ٹھیک ہے. الذی خلقنی فہو یہدین، اور یہ وہ ذات وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ میری رہنمائی کرتا ہے، مجھے ہدایت دیتا ہے. خلق یخلق خلقن کے معنی پیدا کرنا، ہدا یہدی ہدایتن، ہدایت دینا. والذی هو یطعمنی ویسقین، اور یہ وہ ذات ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. اطعم یطعم اطعاما، کھانا کھلانا. سقا یسقی سقین کے معنی پلانا، پی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. مریض یمرض مرضن کے معنی بیمار ہونا، شفا یشفی شفاء، شفا دینا. والذی یمیتنی ثم یحیین، اور یہ وہ ذات ہے جو مجھے مارتا ہے پھر مجھے زندہ کرتا ہے. امات یمیت اماتتن کے معنی مارنا، اور احیا یحیی احیان کے معنی زندہ کرنا. وَإِنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَخْلُقُ وَلَا تَهْدِي، اور بت نہیں تو پیدا کرتا ہے اور نہیں ہدایت دیتا ہے اور نہیں رہنمائی کرتا. وَإِنَّهَا لَا تُطْعِمُ أَحَدًا وَلَا تَسْقِي، اور نہیں وہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے اور نہیں وہ کسی کو پانی پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضَ أَحَدٌ فَهِيَ لَا تَشْفِي، اور جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اسے شفا نہیں دیتا. وَإِنَّهَا لَا تُمِيتُ أَحَدًا وَلَا تُحْيِي، اور نہ ہی وہ کسی کو مارتا ہے اور نہ ہی وہ زندہ کرتا ہے. یہ قصص النبیین کا 9واں سبق ختم ہوا. اب انشاءاللہ اس کے بعد 10واں سبق امام الملک پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر لوگوں کو دعوت دی. اب اس کے بعد جو ہے بادشاہ وقت، جو اس وقت کا بادشاہ ہے اور وہاں کا جو بادشاہ ہے، اس کے دربار میں جائیں گے اور ان کو دعوت دیں گے. اور تو دعوت دیں گے تو اس کا کیا اثر ہوا اور اس کا کیا ریئیکشن ہوا، ایکشن کا کیا ریئیکشن ہوگا، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ 10ویں سبق امام الملک میں